سے درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آج کے ہمارے بانیان افطار و مجلس جعفری فیملی آف مرحوم سید غلام مرتضیٰ جعفری کے جمیع مرحومین مرحومات، میرے اور آپ سب کے جمیع مرحومین مرحومات اور انحائے عالم میں ولایت مولا کائنات علیہ السلام پر دنیا سے جانے والے ہر مومن و مومنہ کی روح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین واللعن دائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صلوات۔ برادران ایمانی و خاران گرامی، المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام، جو جعفری فیملی کے مرحومین و مرحومات کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن میں نے قرار دیا ہے دعا۔ آج میں آپ کی خدمت میں آدھا گھنٹہ تقریباً دعا کے عنوان پر خطاب کروں گا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ دعا، دعا یدعو کا مصدر ہے،
حاصل مصدر بھی دعا آتا ہے. دعا کا ایک معنی ہے ٹو کال اپان، کال کرنا، پکارنا. اللہ کو پکاریں، بندوں کو پکاریں. دعوت اور دعا کا بھی ایک ہی اوریجن ہے. دعوت اور دعا کا اوریجن ایک ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. جو آیت میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں قرات کی ہے، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرا ایڈریس پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو فرما دینا میں ان کے قریب. اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی، میں ہر پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہتا ہوں. جب بھی کوئی پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پس چاہیے میرے بندوں کو مجھے ہی پکاریں اور مجھ پر ہی ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اگر وہ مجھے پکاریں گے، مجھے مانیں گے، مجھ پر اعتبار کریں گے تو میرا فائدہ نہیں، ان کا اپنا فائدہ ہوگا. دنیا کہے گی شریف کو پکارا ہے، رشید بن گئے. یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ عربی کی زبان میں جو ضمیر متکلم ہے، یعنی فرسٹ پرسن کی جو ضمیر ہے، وہ محبت کی دلیل ہے، حب کی. الدلیل علی الحب، محبت، اپنائیت. مثلا آپ کا صاحبزادہ فرسٹ آ گیا اسکول میں، تو آپ جہاں بھی جائیں گے کہیں گے میرا بیٹا. آپ کا بھائی اچھا ہے، کہیں گے میرا بھائی. آپ کے ماں باپ سخی ہیں، کہیں گے میرے ماں باپ. میرے رشتہ دار، میری قوم، میرے مجتہد، میرے امام، میرے نبی، میرا خدا. یہ جو ضمیر متکلم محبت کی دلیل ہے. اگر ایک مرتبہ مثلا میں کہوں چودھری صاحب، شاہ صاحب، بھٹا صاحب، گورشا صاحب میرے دوست ہیں، ایک مرتبہ کافی ہے. میں تھوڑی بار بار کہوں گا میرے دوست میرے دوست. ایک مرتبہ محبت کی دلیل ہے. یہ جتنے جوان بچے بیٹھے ہیں آج ماشاءاللہ بھٹا فیملی کے تینوں بچوں نے، ذیشان اور ان کے بھائیوں نے بہترین قرآن پڑھا. اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے، قاریوں کی طرح قرآن پڑھا. میں اگر یہ کہوں کہ یہ میرے وطن کے ہیں، یہ جو بھٹا فیملی ہے، عدنان میرے وطن کے ہیں، ایک ہی مرتبہ کہوں گا نا، بار بار تو نہیں کہوں گا. مگر عجیب ہے اللہ کی محبت دیکھیں، اللہ نے ضمیر متکلم ایک دفعہ نہیں، اس ایک آیت میں گنیے گا ذرا کتنی ضمیر متکلم کی محبت کے لیے خدا لے آیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یہ پہلی. جب پوچھیں آپ سے میرے حبیب میرے بندے، فَإِنِّي قریب، یہ دوسری، انی قریب. اجیب دعوت الداعِ، میں، وہ تیسری ضمیر، میں پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. اذا دعانی، چوتھی ضمیر، جب وہ مجھے پکاریں. فلیستجیبوا لی، انہیں چاہیے کہ مجھے ہی پکاریں، مجھ سے ہی توقع رکھیں، مجھ سے ہی ربط رکھیں. پانچویں ضمیر آ گئی. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ہی ایمان رکھیں. ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 6 ضمیروں کے ساتھ 6 گنا محبت کا اظہار کیا ہے اپنے مانگنے والے بندوں کے ساتھ. سلامت رہے شاہ. اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم،
اللہ کا ایک وعدہ بھی ہے. دیکھیے آج جعفری فیملی نے مثلا افطار کا اہتمام کیا تو اس وعدے پر ہم اپنے گھروں سے افطار نہیں لائے کیونکہ وعدہ ہے ان کا, ایک فیملی کا وعدہ ہے. جب بندہ وعدہ کر رہا ہے, فیملی وعدہ کر رہی ہے, ہمیں اعتبار ہے. جب کریم رب کہہ رہا ہو مجھے پکارو, میرا وعدہ ہے میں جواب دوں. اللہ اکبر. پھر خود فرماتا ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. سوال پیدا ہوا, اللہ ہے بہت بلند, ہم ہیں بہت کم, بہت پست, کیسے پکاریں؟ پکارنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ آپ پروٹوکول جانتے ہیں, ہمارے ہاں پروٹوکول آفیسر ہوتے ہیں. پروٹوکول آفیسر, ابھی میں آ رہا تھا تو ہمارے پاس بھی ایک برخوردار آ گیا, ہمارے گاؤں کا ہے وہ, تو اس نے کہا کہ سرکار میں لگا ہوا ہوں یہاں پروٹوکول آفیسر, مجھے پتہ چلا حاجی صاحب آ رہے ہیں تو میں آپ کے لیے پروٹوکول دلانے آ گیا ہوں. تو پروٹوکول ہوتا ہے ہٹو بچوں کے ساتھ کس طرح پکارا جائے, کس طرح کال کیا جائے, کس لقب سے پکارا جائے. اللہ سے بھی سوال ہوا کہ پکارنے کا کہہ تو رہا ہے تو کیسے پکارے؟ اللہ نے عجب جملہ رکھا, قل ادعوا اللہ, اللہ کہہ کے پکارو, اب ادعوا الرحمن, رحمان کہہ کے پکارو, ایما تدعو, کسی بھی میرے نام سے پکارو, فلہ الاسماء الحسنى, اللہ کے سارے نام اچھے ہیں. دیکھیے ہمیں اگر کوئی صاحب نہ کہے نا, یہ آپ نے دیکھا ہے نا, ہم برا بنا جاتے ہیں. اللہ کو صاحب کہے تو برا بناتا ہے. وہ کہتا ہے تو کہو, آپ نہ کہو, میں اتنا قریب ہوں کہ من تو شدی, تو من شدی کی منزل پر, میں بندے کے ساتھ ہر وقت قریب رہنا چاہتا ہوں. اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے, ایک شکوہ بھی کیا ہے. پہلے تو ایک سوال سنیے قرآن کا, قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیہ. اے میرے حبیب پوچھ ذرا اپنی امت سے, انہیں سختیوں سے, تکلیفوں سے, خشکی کی, تری کی, پریشانیوں سے نجات کون دیتا ہے؟ اور یہ کہتے نہیں ہیں لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین, اگر اس مصیبت سے اللہ نے بچا لیا تو ہم شکر کریں گے. قل اللہ ینجیکم من ہذہ, اس مصیبت سے بھی, ہر مصیبت سے بھی بچاتا اللہ ہے. ثم انتم تشرکون, میرے بندوں سے فرمائیے میرے حبیب وعدہ کرتے ہو کہ ایک سے بچاؤں تو شکریہ ادا کرو گے, ہر ایک سے بچاتا ہوں پھر بھی کفران نعمت کرتے ہیں. ایک شکوہ بھی کیا ہے کہ بندوں کو چاہیے لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین, قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون. یہ جو دعا کا چیپٹر ہے یہ بڑا عجیب چیپٹر ہے. میں اگر یوں کہوں کہ انسان کی لائف کی ڈیفینیشن یہ ہونی چاہیے کہ یا دعا الی الحق کرتا رہے یا دعوت الی الحق کرتا رہے, یا بلاتا رہے یا خدا کو پکارتا رہے یا لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا رہے. یہ گول ہے انسانیت کا. اللہ ہم سب کو ان دونوں کی توفیق خیر نصیب فرمائے. پھر یہ بھی فرمایا اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قائدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسا. یہ بھی عجیب شکوہ ہے. یہ انسان بڑا عجیب ہے, جب اسے تکلیفیں, پریشانیاں, مصیبتیں گھیر لیتی ہیں تو یہ پہلو بدلتے بھی ہمیں یاد کرتا ہے.
بیٹھے ہوئے بھی ہمیں یاد کرتا ہے، کھڑے ہوتے ہوئے بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب اس کی پریشانیوں کو ہم دور کر دیتے ہیں، مر کان لم یدعونا الی ضر مسا، ہمارے پاس سے یوں گزر جاتا ہے جیسے کوئی رابطہ ہی نہ رہا۔ یہ بھی ایک شکوہ اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے ہم رابطے میں رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تو جو کہتا ہے مجھے پکارو، کتنا پکارے؟ میکسیمم لمٹ بتا دے، کتنا پکارے؟ ارشاد رب العزت ہوا، موسیٰ جو لقمہ تم اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے جوف دہن میں لے جا رہے ہو، اس وقت بھی پکارو، ہو سکتا ہے میں نہ جانے دوں۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ یہ ربط خالق و مخلوق کا نام ہے دعا، ارتباط قوی و ضعیف کا نام ہے دعا، بس والے سے بے بس کے مانگنے کا نام ہے دعا، یعنی جس کا کوئی بس نہیں وہ مانگ رہا ہے اس سے جس کا ہر ایک بس چلتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ہم آپس میں کال کریں، آپ کا دوست ہو ضرور آپ کو ایک مرتبہ کال کرے گا، کال بیک کرے گا، حتیٰ کہ وائٹ ہاؤس کا نمبر لے کے آپ کال کریں، وائٹ ہاؤس سے آپ کو کال آئے گی۔ یہ کرٹسی ہے، یہ سویلائزڈ سوسائٹی کے پرنسپلز ہیں کرٹسی کے۔ تو اصول یہ ہے کہ ایک کال آئے تو ایک کال بیک ہو، مگر کریم رب یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک مرتبہ پکارو، میں 10 مرتبہ جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے خالق کو پکارنا چاہیے۔ الدعاء مخ العبادہ، سبحان اللہ، حدیث شریف، دعا عبادت کا مغز ہے، اوریجن ہے۔ عبادت قبول ہوتی ہے دعا کی وجہ سے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ایٹیکیٹس بھی بتا دیے کہ دعائیں کیسے جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ پکارو اپنے رب کو، گڑ گڑا کے پکارو، اور ہمیشہ لوگوں کے سامنے نہ پکارو، کبھی کبھی چھپ کے بھی پکارو۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے مانگو، اللہ کہتا ہے لوگوں سے پوشیدہ مانگو، اور جو تم مانگو گے میں تمہارے اہل خانہ کو بھی باخبر نہیں کروں گا تم نے مانگا کیا تھا، میں نے عطا کیا کیا۔ عطا دیکھیں گے، عطا دیکھیں گے، یعنی سپلائی دیکھیں گے تمہارے گھر والے، ڈیمانڈ کو نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ میں کریم۔ یہ آج کی جو تقریر ہے اس لیے بھی میں کر رہا ہوں کہ یہ دن ہے دعا کے، استجابت دعا کے یہ دن ہے۔ فرمایا علیکم بسلاح الانبیاء، چلو تو انبیاء کا اسلحہ لے کے چلو، انبیاء کا اسلحہ۔ قیل ما سلاح الانبیاء، سرکار فرمائیے انبیاء کا اسلحہ کیا ہے؟ قالت دعا، فرمایا دعا۔ دیکھیے صحیفہ سجادیہ جن کے امام نے لکھا ہے اور دیا ہے، ان امام کی قوم اگر دعا کا فلسفہ نہ سمجھے تو پھر کون سمجھے گا؟ یعنی امام سجاد علیہ السلام نے ربط خالق و مخلوق سکھایا، بندوں کو اپنے خالق سے رابطے کا طریقہ و سلیقہ بتایا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم کے پاس جب کوئی آتا، یا رسول اللہ مقروض ہوں، بے برکتی ہے، گھر سے مصیبتیں نہیں نکلتی، تو یہی فرماتے علیکم بالدعا، دعا کیوں نہیں کرتے؟ دعا کرو۔ دعا پہ اگر کانفیڈنس ہو، انسان کا اگر یقین ہو دعا پر، تو دعا اثر کرتی ہے۔ آج ہم نے سپارے میں پڑھا سورہ طٰہٰ میں، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ،
یہ وہ اسم اعظم ہے جو مولا علی علیہ السلام نے پڑھ کے جنگ بدر کو فتح کیا. خس و خاشاک کی طرح دشمن مسلمانوں کے بہہ گئے جب مولا نے یہ وعنت الوجوہ للحی القیوم پڑھا. دعائیں تو بہت ہیں، سلیقہ ہونا چاہیے. اول میں درود پڑھے، آخر میں درود پڑھے. اگرچہ یاد رکھیں عبادت میں اور دعا میں ایک فرق ہے. آج سن لیجیے، عبادت میں نماز ہے، بس خاص طور پہ نماز، طواف، اعتکاف، رکوع، سجدہ، طہارت شرط ہے، طہارت چاہیے. آپ طواف کر نہیں سکتے بغیر طہارت کے، اعتکاف میں بیٹھ نہیں سکتے بغیر طہارت کے، نماز پڑھ نہیں سکتے بغیر طہارت کے، جمعہ قائم نہیں ہو سکتا بغیر طہارت کے. عبادتوں میں اکثر میں طہارت کی شرط ہے، یا عبادتوں میں اور شرط ہے. مثلا طواف میں یہاں کے درمیان رہنا ہے، یہاں سے نکلنا نہیں. عرفات میں ادھر نہ چلے جانا، ادھر نہ چلے جانا. مزدلفہ میں، منا میں قربانی باہر نہ کر دینا. رمی جمرات میں یوں مارنے ہیں، دور سے نہ لگے تو پھر باطل ہو گئے. ہر عبادت میں شرط ہے، شرائط ہے، شروط ہے. تنہا دعا ہے جس میں کوئی شرط نہیں. اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی، ریکمنڈیشن ضرور ہے، شرط کوئی نہیں. اللہ یہ کہتا ہے اگر میرے بندے کو اس حال میں میری ضرورت پڑ جائے جب طہارت ممکن نہ ہو، میں اپنی وسعت رحمت کو محدود نہیں کرنا چاہتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند سلوات. دیکھیے یہ تو دعا ہے جس کو پریئر بھی کہتے ہیں یہ انگریز لوگ. یہ پریئر ہوتی ہے نا، پریئر. ملک کا جو صدر ہے، جو بائیڈن بھی سنڈے کے دن جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان جمعے میں ڈنڈی مارے، وہ جاتا ہے باقاعدہ. جی ہاں، باقاعدہ جاتا ہے، پرماننٹ. تو یہ جو پریئرز ہیں تمام مکاتب فکر میں، مذاہب میں، یہ خود دلیل ہے کہ بندوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ڈیمانڈز کو سپلائی ملتی ہے، ورنہ پکارنا ہی اللہ کو چھوڑ دیتے. یہ لوگوں کا بغیر مذہب کی تفریق کے، بغیر نسل کی رنگ تفریق کے، لنگول ڈیفرنس کے علاوہ بسائیڈ اس کے اللہ کو مسلسل پکارنا اس بات کی دلیل ہے کہ بندے جب سے آئے ہیں اسے پکار رہے ہیں اور تب سے وہ جواب دے رہا ہے. لا یسام الانسان من دعاء الخیر. اللہ فرماتا ہے قرآن میں انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو دعائے خیر سے نہ تھکے. تو جب انسان اسے کہتے ہیں کہ جو دعائے خیر سے نہیں تھکتا، تو اللہ کیسے تھکے گا جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. محمد والے محمد صلوات. ذرا ملاحظہ فرمائیں، ہمارے ہاں تو دعائیں اتنی ہیں، صرف دعائے جوشن کبیر میں کتنے نام ہیں اللہ کے؟ 1001. ہاں آج استاد سے بھی سن لیں. جی ہاں 1001. آپ نے 1000 ہی سنا ہے، آج 1001 سن لیں تاکہ پتہ چلے میری ہمیشہ آپ کو ضرورت رہے. 1001 نام ہیں. دعائے مجیر میں دیکھیں، اللہ اکبر، جو یہی دن کل سے شروع ہو رہے ہیں دعائے مجیر کے. دعائے یستشیر کو دیکھ لیں، دعائے جوشن صغیر کو دیکھ لیں، دعائے کمیل کو دیکھ لیں، دعائے مشلول کو دیکھ لیں. حتیٰ کہ سورہ فاتحہ جو آپ پڑھتے ہیں نماز میں، یہ خود سورۃ الدعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، بہرحال سیدھی راہ پہ قائم و دائم رکھ. دعا ہے یا نہیں؟ یہی تو اللہ کہتا ہے کہ دعا سے شروع کرو،
دعا پہ ختم کرو، مصلی سے اٹھو تو کوئی حاجت باقی نہ رہ جائے، حاجتیں پوری ہو چکی۔ اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے مانگنا ہے، یعنی یہ ریکمنڈیشنز ہیں، شرائط نہیں ہیں، شرط و شرائط و شروط نہیں ہیں دعا میں۔ بس تقریباً مجلس اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے دعا۔ آج کے بعد دعا کو اہمیت دینا، دعا کو امپورٹنس دینا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے فقیروں پیروں کے پاس جانے کی۔ ہم جو شیعہ ہیں ہم یہ پیروں فقیروں والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پیر اتنے بلند ہیں کہ ان کے بعد ہم کسی پیر ماننا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ مریدی کی توہین ہے کہ علی کے بعد کسی اور کو پیر مانے۔ مولا علی اور ان کا خاندان یہ ہمارے پیر ہیں، یہی ہمارے مرشد ہیں۔ اور آج یاد رکھ لیجئے ہمارے ہاں غیر معصوم کی بیعت نہیں ہوتی۔ یہ ان کیا ہوتی ہے بیعت، ہمارے یہاں نہیں ہوتی بیعت، صرف معصوم کی ہوتی ہے۔ اگر مسلم ابن عقیل نے بھی بیعت لی ہے on behalf of امام حسین، اگر مختار نے بھی بیعت لی ہے on behalf of محمد حنفیہ، اور انہوں نے on behalf of امام زین العابدین، کوئی بھی غیر معصوم حق نہیں رکھتا بیعت لینے کا، اس لیے کہ بیعت کہتے ہیں خود کو بیچنے کو۔ آل محمد کے سوا کون ہے کہ جو ہمیں خرید سکے؟ اور جنس ایک مرتبہ بکتی ہے، جنس ہر جائی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا ہم ایک مرتبہ در فاطمہ پہ بکے ہیں، اس لیے بادشاہوں کے ہاں ہر قومیت بک سکتی ہے، علی کا شیعہ کبھی نہیں۔ بسم اللہ۔ تو آپ نے یہ ملاحظہ فرمانا ہے کہ ادعیہ کو جیسے خود رمضان المبارک میں دعائے افتتاح، ماشاءاللہ شاہ جی کتنے لوگ ہوتے ہیں میکسیمم؟ 4-5 ماشاءاللہ۔ یہ حالت ہے امام زمانہ کی دعا کی۔ امام کی کیا حالت ہوگی جب ان کی بتائی ہوئی دعا، امام نے بتایا ہے کہ مجھ سے غیبت میں رابطے کا ذریعہ دعائے افتتاح ہے رمضان میں۔ 4 سے 5 بندے امام سے رابطہ جوڑ رہے ہیں۔ آج پھر آئیے نا سب آ جائیے۔ آج ہمارے خلیفہ صاحب ہمیشہ بیچارے کہتے ہیں کہ دعا افتتاح کامیاب نہیں ہو رہی۔ کیسے کامیاب ہو؟ سمجھے اگر دعا کی اہمیت کو تو کامیاب ہوگی، کہ دعا امپورٹنٹ ہے، دعا اہم ہے۔ حتیٰ کہ میں نے یہ بھی روایتیں دیکھی ہیں کہ جب نماز پڑھ لو تو پہلو بدلنے سے پہلے مانگو، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے مجھے تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے رابطے کی ضرورت ہے کہ مجھ سے تمہارا رابطہ استوار ہے۔ اس لیے آپ ہیں یہ قوم جو مانگتے ہیں نماز کے بعد۔ اکثر تو قومیں مانگتی ہی نہیں، وہ تو بس جیسے کوئی فائن ہوتا ہے، جیسے پینلٹی ہوتی ہے، جیسے ٹکٹ آپ کو مل گئی ہو، آپ نے جرمانہ دے دیا اور چل دیے۔ یہ جرمانہ نہیں ہے، یہ ربط خالق و مخلوق ہے۔ خود نماز میں بھی دعا ہے، یہ جو قنوت ہے یہ خود دعا ہے، سجدے کے اندر دعا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو تمہارا سجدہ استجابت کو پہنچ جائے تو یوں کہو اللہم اعظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک۔ بار الہا تیرے بندے کے گناہ بڑھ گئے ہیں، تیری عفو کا دامن پھیل جانا چاہیے۔ کیا طریقہ ہے؟ ربنا دیکھیں، کل 50 ربنا ہیں، وہ ربنا اور ربنا، 40 ربنا ہے، 40 یہ ہم نے پرنٹ کر کے بھی دیے تھے کئی مرتبہ۔
40 रब्बना, रमजान में तो कम से कम 40 के 40 डेली पढ़ लें। हम आपको वो कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे हम आपको। 40 आप रब्बना टाइप करें तो मिल भी जाएगा। आजकल तो हर जगह में 40 रब्बना है कुरान के। उन रब्बना का ही विर्द हर रोज रमजान अल मुबारक में करते रहे। बिलअखस जब इफ्तार होता है, तो बस मैं खत्म करूं, इफ्तार के वक्त फरिश्ते प्री अप्रूवल लेके आए हुए होते हैं। डिमांड्स को वहां नहीं ले जाते, अप्रूवल को वहां से यहां ले आते। सूरतुल कद्र पढ़ लें, दुआ कर लें। और दुआ मेरे वालिद फरमाते थे, जब दुआ करें तो अल्लाह को अच्छा नहीं लगता कि आप थोड़ा मांगे, ना आले मोहम्मद को अच्छा लगता है कि आप थोड़ा मांगे। थोड़ा उनसे मांगा जाता है जिनके खजानों ने खत्म होना हो। ना अल्लाह का खजाना खत्म होने वाला है, ना आले मोहम्मद के खजाने खत्म होने वाले। ज्यादा मांगना है, बहुत मांगना है। बिला हिसाब देने वाले हैं वो, बिला हिसाब मांगे। अल्लाह करीम आप सबको जिंदा और सलामत रखे। आज के बानियाने मजलिस, बानियाने इफ्तार जाफरी फैमिली के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। खास तौर पर हमारे बुजुर्ग सैयद गुलाम मुर्तज़ा जाफरी, सतवत जहां, मुराद अली जाफरी, शानदार अब्बास, वफादार अब्बास और जाफरी फैमिली के दीगर जमी मरहूमीन और मरहूमात की अल्लाह बख्शिश फरमाए। आप जो दूर नजदीक से माशाअल्लाह तशरीफ लाए हैं, कसीर तादाद, अल्लाह ताला आप सबके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमाए। जो नहीं आ सके अल्लाह उनके मरहूमीन की, लाइन देखे सुने अल्लाह उनके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमाए। जो अली वलीउल्लाह पढ़ के दुनिया से गए हैं, अल्लाह ताला हर मोमिन और मोमिना की मग़फ़िरत फरमाए। हर मोमिन मुसलमान को अल्लाह माफ फरमाए। और रमजान और कुरान के सदके में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदके में जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। अल्लाह जाफरी फैमिली के रिज़्क़ व माल, अहलो अयाल में बरकत अता फरमाए। मेरे और आपके रिज़्क़ माल और अहलो अयाल में बरकत हो। अल्लाह मुझे और आपको लंबी जिंदगियां अता फरमाए, पुरबरकत सेहत और सलामती के साथ। मरीजों को नाम बनाम डॉक्टर गुलाम तकी का आज ऑपरेशन है, अल्लाह ताला उनको भी और सबको, मंजूरीन को सबको अल्लाह शिफा दे। फैमिली में जो अलील है, शाह फैमिली में, काजमी फैमिली में, जो भी रिजवी फैमिली में, खलीफा फैमिली में, जाफरी फैमिली में, तमाम फैमिलीज में जितने भी अलील हैं, हुज़ार मोहतरम के मंजूरीन मंजूरा, अल्लाह सबको शिफाए कामिल हो आजिल अता फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको हमेशा हज्जो ज़ियारत नसीब फरमाए। दुनिया में ज़ियारतुल हुसैन, आखिरत में शफाअतुल हुसैन नसीब फरमाए। जो वक्त निकाल कर तशरीफ लाए हैं, अल्लाह इस वक्त की कदरदानी ये फरमाए कि अल्लाह आपके हमारे गुनाहों पर कलम अफ़ फेर दे, जहन्नम हमारे ऊपर हराम कर दे, जन्नत हमारे ऊपर वाजिब कर दे, खातिमा अलल खैर फरमा दे, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा दे। जो इफ्तार का एहतमाम जाफरी फैमिली में, अल्लाह ताला इनसे शरफ कबूलियत रखे। और कल की मजलिस में भी जो इफ्तार लाएंगे, अल्लाह ताला उनसे भी, और जो आज तक लाए हैं, कल तक लाए हैं, सबसे इफ्तार को भी कबूल फरमाए। मजलिस तमाम हो गई, तवील ज़हमत नहीं, सिर्फ 2 जुमले छोटे छोटे, वो भी दुआ के। जरा दुआ सुनिए। ये तो अशरे के उन्वान है, मगर मैंने चाहा कुछ आपकी खिदमत में फिशुर्दा अर्ज कर दिया जाए, कुछ तबहीदें उस्तवार हो जाए, कुछ आदात में हमारी तब्दीलियां आ जाएं, कुछ आशना हो जाएं इन मौजूआत से। अल्लाह आपको सबको सलामत रखे। दुआ देखिए, इमाम मजलूम कहते थे कि सकीना मेरी नमाज तहज्जुद की दुआ का नतीजा। और इनकी मादर गिरामी कहती थी, या अबुल हसन, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, जब मेरा कफन बनाओ तो मेरे कफन में एक शीशी रख दे। रसूलजादी, ये शीशी क्या है? इस शीशी में मैंने अपने रब के लिए आंसू बहाए हैं। और मेरे बाबा कहते थे कि ये आंसू दुनिया से जाने वाले को सबसे ज्यादा फायदा देते हैं
جو اللہ کی یاد میں بہائے گئے۔ میں کہوں گا یا اللہ تیری یاد میں اتنے آنسو بی بی نے بہائے، کاش کہ بی بی اپنی مصیبتوں میں آنسو نہ بہاتی۔ اتنی تکلیفیں بی بی کو ہوئیں، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے بی بی زینب جب آئی تھی نا تو دعا کی، اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ جب بھائی کا جگہ جگہ سے بند بند جدا، تو کہا انت الحسین انت ابن جدی انت ابن ابی انت ابن امی، میرا بھائی تو ہے۔ اور یقین ہو گیا جس کی لاش بکھری ہوئی ہے تو اس وقت کہا صلی اللہ علیہ ملک السماء، نانا آپ کا جنازہ تو آسمان کے فرشتوں نے پڑھا تھا اور یہ تیرا نواسا ہے جس کا بند بند جدا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔